أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اللہ جل شانہ فرمایا کہ ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی جس سے یاد کرے یعنی سمجھے. پارہ نمبر 29 شروع تا ربا تک. سورہ ملک جو کہ مکیہ ہے. اللہ دینا شروع جنید مہربان کرنے والا ہے. بڑی برکت لائو جس دے قبضے میں سارا ملک اور ہر چیز دے اتے قادر ہے. اور جس نے موت اور زندگی پیدا کی تھی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے. جس نے 7 آسمان بنائے کے اوپر دوسرا تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے. تو نگاہ اٹھا کے دیکھ تجھے کوئی رکھنا یعنی کمی پیشی نظر آتی ہے. پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی. اور بے شک اساں نے نیچے دے آسمان نو چراغاں دے نال راستہ کیتا یعنی سجایا، اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا. اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام. جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینگنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی. جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا؟ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے. پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں. اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے. اب اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو. بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے. کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور وہی ہے ہر بری کی جانتا خبردار. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی تو اس کے رستوں پر چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے جس کی بادشاہی آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دنسا دے جب بھی وہ کانپتی رہے؟ یا تم نہ ڈر ہو گئے اس سے جس کی بادشاہی آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا. اور بے شک ان سے گلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے، انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے. بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے.
یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر ہے؟ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے۔ کتنا کم حق مانتے ہو۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف در سنانے والا ہوں۔ پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم جو کہ مکیہ ہے۔ اللہ جنازل الشروع جنید مہربان کرنے والا۔ نون قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے پاس سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار، درشت خو یعنی تیز زبان۔ اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس پر ہماری ایتیں پڑھی جائیں کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا، تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا،
اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلو، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے۔ اور تڑکے چلے اپنے سے ارادہ پر قدرت سمجھتے۔ پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا، بولے آئے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے۔ امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ مار ایسی ہوتی ہے، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ کیا مسلمانوں کو مجرموں کا سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے اس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو؟ تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی، یعنی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدہ کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے، نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی۔ اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہیں کہ وہ لکھ رہے ہیں، تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں کر لیا۔ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جان کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔